نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. تمام بھائیوں کو اس بات کا علم ہے کہ ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے قصص الانبیاء کا، اس کا پہلا درس ہم نے کیا تھا، اور آج انشاءاللہ ہم باقاعدہ قرآن پاک میں قصص کا آغاز کریں گے. اور سب سے پہلا واقعہ قصہ جو آج بیان کیا جائے گا، جس کا آغاز ہوگا، وہ ہے آدم علیہ السلام کے متعلق قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کیا بیان کیا ہے. آدم علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں بے شمار مقامات پہ آیا ہے، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بھی بعض اہم باتیں آئی ہیں. حوا علیہ السلام سے متعلق بھی آئی ہیں. پھر اور چند اہم نقاط یاد رکھے کون کون سے آئے ہیں. سب سے پہلے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو شرف اور عزت دی، انہیں خلیفہ بنایا. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم سے نوازا، اور اس کے بعد پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. شیطان نے، ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، اسے نکال دیا گیا. جنت میں آدم علیہ السلام کو جگہ دے دی گئی. اس کے بعد حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور اس کے بعد وہ دونوں وہیں رہنے لگے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جو چاہے کھاؤ پیو، اس جنت میں گھومو پھرو، لیکن ایک درخت کے قریب نہیں جانا. آدم علیہ السلام نے وہ درخت کھا لیا. شیطان نے وسوسہ ڈالا تو آدم علیہ السلام نے درخت کھا لیا. نتیجہ کیا نکلا کہ آدم علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے حوا علیہ السلام کے ساتھ جنت سے نکالا اور زمین پہ اتار دیا. شیطان کو بھی، ابلیس کو بھی نکال دیا. پھر اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اسی زمین پہ رہو، یہی تمہاری جگہ ہے رہنے کی، یہاں میری نعمتیں تمہیں ملیں گی، یہیں رہو، اور تمہارے پاس ہدایت آئے گی، میری رہنمائی آئے گی. جو اس پہ عمل کرے گا وہ خوف اور غم سے بچا رہے گا، اور جو اس کا انکار کرے گا میری ہدایت کا تو وہ آگ میں جائے گا. یہ خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. تو آج انشاءاللہ ہم آدم علیہ السلام کے اس واقعے کی ابتدا کریں گے. سب سے پہلا واقعہ جو اختصار کے ساتھ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے وہ ہے سورہ بقرہ کے آغاز میں، چند رکوع کے بعد سورہ بقرہ میں آدم علیہ السلام کا واقعہ پورا اختصار سے بیان کیا گیا ہے، اور پھر اس کی تفصیلات باقی صورتوں میں بھی آئی ہیں اور اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی آئی ہیں. تو آج انشاءاللہ ہم جو واقعہ شروع میں سورہ بقرہ کے آیا ہے وہ پورے کا پورا میں آپ کے سامنے رکوع بیان کروں گا، تاکہ پورا اختصار سے آپ کو واقعہ سمجھ میں آ جائے، اور انشاءاللہ اگلے درس میں ان کی تفصیلات بھی بیان کی جائیں گی. اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. یہ 30 نمبر آیت کریمہ ہے سورہ بقرہ کی. اس میں اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب تمہارے رب نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے، إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں. قالوا،
تو انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ فرشتوں نے، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ کیا تو اسے بنائے گا، پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے گا، خون بہائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور اے اللہ ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکی، وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری پاکی بیان کرنے والے ہیں، ہم پاکی تیری بیان کرتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری حمد و ثنا کرتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تو اللہ رب العزت نے کہا، انی اعلم، بے شک میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ اس آیت کریمہ پہ غور کریں گے تو بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئیں گی کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اس زمین میں خلیفہ بنایا۔ کیا بنایا؟ خلیفہ۔ خلیفہ کا معنی کیا ہوتا ہے یہ سمجھنا بھی ضروری ہے۔ 3 اقوال ہیں اس کے بارے میں، اس کا معنی بیان کرنے میں کتنے اقوال بیان کیے جاتے ہیں؟ 3 بنیادی مشہور اقوال۔ پہلا قول یہ ہے کہ خلیفہ کا معنی ہے کہ جو اللہ رب العزت کے احکامات کی طرف دعوت دے، اللہ رب العزت کے احکامات پہ عمل پیرا ہو اور اللہ رب العزت کا حکم اس دنیا میں پھیلائے، اسے خلیفہ کہا جاتا ہے۔ یہ پہلا قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ خلیفہ کا معنی یہ ہے کہ بعد میں آنے والا، اپنے سے پہلے کے بعد کا تسلسل جاری کرنے والا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے کی بھی کوئی زمین میں مخلوق تھی اور اسی کے بعد آنے والے، یعنی آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو اس پہلی مخلوق کے بعد چونکہ بھیجا گیا تو بعد میں آنے والے کو بھی خلیفہ کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا معنی یہ ہے کہ یہ ہر انسان کے بعد آتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ آدم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد کا یہ سلسلہ جاری ہو گیا تو سب اپنے سے پہلے کے کیا ہیں؟ خلیفہ ہیں، تو بعد میں آنے والے کو خلیفہ کہا جاتا ہے۔ تو انسان آپس میں ایک دوسرے کا کیا ہے؟ خلیفہ ہے۔ تو یہ 3 اقوال ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ راجح قول جو بعض علماء کے نزدیک ہے وہ یہ ہے کہ انسان آدم علیہ السلام کو خلیفہ کہا گیا، خلیفہ تھے آدم علیہ السلام اپنے سے پہلی مخلوق کے اعتبار سے جو زمین میں پائی جاتی تھی، اور اس لیے یہ قول اختیار کیا بعض علماء نے کہ اللہ رب العزت نے جب فرشتوں سے کہا کہ میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں زمین میں، تو فرشتوں نے کیا کہا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ کیا تو اسے پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کریں گے، خون بہائیں گے۔ کیوں کہا فرشتوں نے؟ اس لیے وہ حکمت جاننا چاہتے تھے کہ یا اللہ، اس کا مطلب یہ تھا کہ فرشتوں کو معلوم تھا کہ اس سے پہلے بھی کوئی مخلوق زمین پہ رہتی تھی جس نے فساد پھیلایا، جس نے خون خرابہ کیا، تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ تو مخلوق پیدا کرے گا، خلیفہ پیدا کرے گا زمین میں جو یہ کام کرے گا دوبارہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ زمین میں کوئی پہلے مخلوق تھی اور پھر آدم علیہ السلام کو اس کا خلیفہ بنایا گیا۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ تو یہ معنی خلیفہ کا۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ جو پہلے مخلوق تھی وہ فساد کرتی تھی، وہ خون خرابہ کرتی تھی، اسی لیے فرشتوں نے انہیں دیکھ کے یہ سوال کیا کہ یہ جسے یا اللہ تو خلیفہ بنانے لگا ہے، جو ایک اور نئی مخلوق آنے لگی ہے، یہ بھی وہی کام نہ کرے۔ اور اگر تو عبادت کے لیے پیدا کیا جا رہا ہے یہ انسان، تو ہم تیری عبادت کرنے والے ہیں۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے اللہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں، ہم تیری پاکی تقدیس بیان کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اس نے کہا، یعنی ہمارے رب نے کہا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، فرشتوں سے کہا۔ اگلی آیت کریمہ کو غور سے سنیں اور اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد فرماتا ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء
إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وعلم آدم الأسماء كلها، اور اس نے آدم کو سارے کے سارے نام سکھائے، تعلیم دے دی۔ کس نے؟ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھائے۔ کون سے نام تھے جو آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے؟ اس کے بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، اور اسی طرح اور بھی روایتیں آتی ہیں جن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ ان چیزوں کے نام تھے جو دنیا کے اندر ہیں۔ انسان کیا ہے، جانور کیا ہے، پرندے کیا ہے، درخت کیا ہے، حجر کیا ہے، یہ ساری چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے۔ تو یہ بعض روایات سے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کون سے نام تھے، وہ یہی عام روزمرہ کے جو ہمارے استعمال میں چیزیں ہیں دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزیں پیدا کی، ان چیزوں کے نام تھے۔ آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کے سارے تمام کلھا سارے نام سکھائے۔ فقال، اور کہا، کس سے؟ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر وہی نام فرشتوں کے سامنے پیش کیے گئے۔ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اور ان سے کہا گیا کہ ان ناموں کے بارے میں بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ کیا جواب دیا فرشتوں نے؟ اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا نا، ان ناموں کے بارے میں بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو جواب یہ دیا، قالوا سبحانک، انہوں نے کہا اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس وہی علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی العلیم ہے، بہت زیادہ علم رکھنے والا، ہر چیز کے بارے میں علم رکھنے والا، الحکیم اور بہت زیادہ حکمت والا ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وہ علم عطا کیا جو فرشتوں کو نہیں دیا تھا، اور فرشتے وہ بتا نہیں سکے۔ اس سے ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ فرشتوں نے اللہ رب العزت کی تعریف کی، پاکی بیان کی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ ان ناموں کے بارے میں بتاؤ تو کیا کہنے لگے؟ یا اللہ تو نے جو علم دیا وہی ہمیں پتہ ہے، اس کے علاوہ کوئی علم نہیں ہے، تو پاک ہے۔ ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو علم ہمارے پاس آتا ہے وہ بھی کس کی طرف سے ہے؟ کس نے سکھایا ہے؟ آدم علیہ السلام کو کس نے سکھایا؟ اللہ رب العزت نے سکھایا، ٹھیک ہے۔ انسان کے پاس جو علم آیا ہے وہ اللہ رب العزت کا عطا کیا ہوا علم ہے، اس لیے اس علم پہ کوئی تکبر اور غرور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں، آگے اللہ رب العزت اگلی آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے، وہی نام جو فرشتے نہ بتا سکے، آدم علیہ السلام کو کہا کہ اب اے آدم تم بتاؤ ان کو ان ناموں کے بارے میں۔ ان کے اس اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون قال یا آدم، اس نے کہا یعنی اللہ رب العزت نے کہا، اے آدم، انبئهم باسمائهم، تم ان کے نام بتاؤ۔ فلما انبأهم باسمائهم، جب انہوں نے وہ سارے نام بتائے آدم علیہ السلام نے تو اللہ تعالیٰ نے کہا، قال، اس نے کہا، الم اقل لکم، فرشتوں سے، کیا میں تمہیں نہیں کہتا تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں نے تمہیں یہی کہا تھا کہ میں زمین اور آسمانوں کا غیب جاننے والا ہوں،
وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ تو اللہ رب العزت ہر قسم کی حکمت کو جاننے والا، ہر کام کی حکمت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ اور آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایک شرف بخشا، اور وہ کیا ہے کہ علم دیا جو فرشتوں کو نہیں دیا تھا۔ اور آج ہمیں بھی کوئی علم ملے تو اللہ رب العزت کے شکر ادا کرنا چاہیے، اس کے اوپر تکبر اور غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری اپنی کوئی ذاتی محنت نہیں، ہمارا اپنا کوئی اس میں بہت بڑا کارنامہ نہیں، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہی علم ملتا ہے۔ یہ تو تھا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا۔ اس کے بعد پھر ایک اور بہت بڑا مقام اور مرتبہ آدم علیہ السلام کو دیا گیا، اور وہ کیا ہے کہ فرشتوں کو حکم ملا کہ آدم کو کیا کرو؟ سجدہ کرو۔ فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس کے بارے میں آتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا للملائکہ فرشتوں سے، اسجدوا لآدم سجدہ کرو سب کے سب، کسے؟ آدم کو۔ فسجدوا، تو ان تمام نے سجدہ کیا، سب نے سجدہ کیا، سوائے کس کے؟ الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ وکان من الکافرین، اور کن میں سے ہو گیا؟ کافروں میں سے۔ اس آیت کریمہ پہ بڑی غور کرنے سے بہت بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے، اور ہمارے لیے بہت بڑا، وہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور وہ سجدے کا انکار کیا کس نے؟ فرشتوں نے تو کر لیا، ابلیس نے انکار کر دیا، اور کیا کیا؟ تکبر کیا، ایک سجدے کا انکار کیا۔ کتنے سجدوں کا؟ ایک سجدے کا نہیں کیا۔ کن لوگوں میں سے ہو گیا؟ کافروں میں سے۔ ایک سجدے کے انکار سے ابلیس کیا ہو گیا؟ کافر۔ اور ہم کتنے سجدے نہیں کرتے؟ سب سے سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہم کتنے سجدے نہیں کرتے۔ ہم پوری نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، ان میں کتنے سجدے چھوڑتے ہیں، پھر بھی مسلمان ہیں۔ ایسے ہو سکتا ہے کیا؟ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق، قرآن پاک کی آیات کے مطابق، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں رہتا۔ اور اس آیت کریمہ سے بھی بعض علماء دلیل لیتے ہیں کہ شیطان نے ایک سجدہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے اسے کافروں میں سے کر دیا، تو اتنی ساری جو نمازیں چھوڑے گا وہ مسلمان کیسے رہے گا؟ تھوڑی سی عقل لڑانی چاہیے بندے کو کہ نہیں، ہوش کے ناخن لینے چاہیے، سوچنا چاہیے کہ اس کے لیے ذرا خطرے کی گھنٹی ہے نماز نہ پڑھنا۔ اور بڑا ہی خطرناک، واقعی بڑا خطرناک معاملہ ہے کہ آپ ذرا سوچیں کہ ایک آدمی مسلمان ہوتا ہے، کیا پڑھتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک کلمہ پڑھ لیا، زبان سے اقرار کر لیتا ہے، دل سے تسلیم کر لیتا ہے۔ عمل بھی تو ہونا چاہیے نا۔ اگر خالی اتنا ہی اسلام ہوتا وہ تو ساری ہو جاتے، اتنا آسان تو نہیں ہے جنت ہم مل جانا۔ صحابہ کرام نے نمازیں بھی پڑھی، عبادتیں بھی کی، قربانیاں بھی دیں، اللہ کی راہ میں جانیں بھی دیں، پھر جا کے انہیں جنت ملی۔ ہم لوگ آسانی سے آج بیٹھے ہیں، مسلمان کے گھر پیدا ہوئے ہیں تو جنت ہمارے لیے پکی ہو گئی، یہ ہماری خوش فہمی ہے۔ آپ ذرا سوچیں کیا یہ بات عقل میں آتی ہے؟
سب سے کوئی نہ کوئی عمل تو ہونا چاہیے نا، کوئی تو اللہ رب العزت نے ذمہ داری انسان کے لگائی ہے، اور ان میں سب سے پہلا اور اہم ترین عمل کون سا ہے؟ نماز۔ اور وہی آدمی چھوڑ دے تو باقی کیا رہ جائے گا؟ کیا رہ جائے گا؟ کتنی نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی تھیں؟ 50 نمازیں، اور کم ہوتی ہوتی ہوتی، لمبا واقعہ ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، 5 باقی رہ گئیں، اور جو 5 پڑھے گا اس کو ثواب کتنے کا ملے گا؟ 50 کا۔ پھر بھی ہم نہیں پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف سختی بھی کی ہے نماز نہ پڑھنے والے کے بارے میں، اتنے سخت احکامات بھی آئے ہیں، اور اس کے ساتھ جو 5 نمازیں پڑھ لیں، اتنا اللہ رب العزت کی رحمت وسیع ہے کہ اسے 50 کا ثواب ملے گا، پھر بھی ہم نہیں پڑھتے۔ کتنے پڑھ رہے ہیں مسلمان لوگ؟ تو ہمیں ذرا سوچنا چاہیے۔ وہاں ایک سجدے کا انکار کیا ابلیس نے تو کافروں میں سے ہو گیا، تو ہم پوری نمازیں چھوڑ رہے ہیں، کتنے سجدے چھوڑ رہے ہیں۔ 5 وقت کتنا ٹائم لگتا ہے نماز پڑھتے ہوئے؟ آدھا گھنٹہ، 35-40 منٹ، بس۔ کوئی نماز اس سے زیادہ تو نہیں ہوتی۔ پورے 24 گھنٹوں میں ٹائم نکالنے 5 نمازوں کا کتنے بنیں گے؟ 2.5-3 گھنٹے۔ 24 گھنٹے میں سے 3 گھنٹے عمل نہیں کر سکتے ہم۔ کرنے کیا آئے ہیں دنیا میں؟ کیا کرنے آئے ہیں؟ پیسے کمانے آئے ہیں؟ نہیں۔ تو بھائی اس پہ غور کریں۔ نماز ایک عمل ہے جو روزانہ کرنا پڑتا ہے۔ روزے بھی کب آتے ہیں؟ سال کے بعد۔ حج ایک دفعہ فرض ہے تب طاقت ہو، زکوٰۃ بھی اسی پہ فرض ہے جس کے پاس مقدار پوری ہو جائے مال کی اور سال پورا گزر جائے۔ تو ایک ہی عمل رہ جاتا ہے جو ہر حالت میں ہر ایک کے اوپر فرض ہے، اور نماز ایسا عمل ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی حالت میں بھی معاف نہیں کی۔ چاہے کوئی بیمار ہو، چاہے کوئی تندرست ہو، کوئی غریب ہو، کوئی امیر ہو، کوئی عام حالات میں امن اور سکون سے رہ رہا ہو، یا کوئی جنگ کے دوران جنگ بھی کر رہا ہو، جہاد بھی کر رہا ہو، تب بھی اللہ تعالیٰ نے نماز کی چھٹی نہیں دی۔ اس کے لیے خاص کیفیت ہے، خاص صورت ہے نماز پڑھنے کی، جنگ کے دوران بھی۔ تو یہ دیکھ لیں کتنا اہم ترین عمل ہے کہ اللہ رب العزت نے جب دشمن سامنے تب بھی نماز کی رخصت نہیں دی۔ نماز پڑھنی ہے، بس طریقہ کار تھوڑا سا مختلف ہے۔ تو ذرا غور کریں کہ یہ 5 وقت کی نماز نہ چھوٹے کسی طریقے، اور جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ یہ تو تھا کہ ایک سجدہ چھوڑنے سے ابلیس کافر ہو گیا، تو ہمیں بھی ذرا سوچنا ہے ابلیس نے انکار کیا کس وجہ سے؟ کیوں انکار کیا؟ وجہ تکبر۔ یہاں آیا ابا واستکبرا، انکار کیا اور تکبر۔ پھر ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں آدم سے، اور آگے انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے۔ یہ تو ایک اختصار سے شروع میں آ رہے اور آیات میں اس کی تفصیل آئی ہے۔ اس نے کہا میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، یہ مٹی سے، میں بہتر ہوں، انا خیر منہ، میں اس سے خیر والا ہوں، بہتر ہوں۔ تکبر کیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ تکبر اللہ رب العزت کی نافرمانی کا ایک سبب ہے۔ تکبر حق سے دور کر دیتا ہے، سیدھے راستے سے دور کر دیتا ہے، گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو تکبر اور غرور نہیں ہونا چاہیے۔ بعض اوقات آپ کو کوئی دین کی بات بتائے، قرآن کی آیت بتائے، حدیث سنائے، تو سننے والا بعض اوقات نہیں مانتا اور یہ سوچتا ہے یار اس کی بات مانوں گا، اس نے سنائی ہے نا، اگر میں نے مان لی تو میری شان میں کمی آ جائے گی، میرے پاس علم نہیں ہے، اس کے پاس ہے کیا، میں اس کی بات مانوں۔ تکبر میں آ جاتا ہے، قرآن و حدیث سننے کے باوجود پھر بحث کرنے لگ جاتا ہے۔ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ یہ تکبر ہے جو انسان کو قرآن و حدیث کے دور بھی لے جا سکتا ہے، اس لیے تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ تو اصل تکبر حدیث میں یہی آیا ہے، اصل سب سے بڑا تکبر یہ ہوتا ہے کہ انسان حق بات کو چھوڑ دے، یہ اصل تکبر ہے، اور شیطان بھی اسی وجہ سے نافرمانی کی طرف گیا اللہ رب العزت کی اور کافروں میں سے ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا، انکار کر دیا اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، جنت سے نکال دیا، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ جنت میں رہنے کا حکم دیا، اور ساتھ پھر آدم علیہ السلام کے بعد حوا علیہ السلام کو بھی پیدا کیا اور جنت میں ہی پیدا کیا۔ پہلے آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کر دیا، جنت میں رہنے کا حکم دیا، اور حوا علیہ السلام کو بھی پیدا کیا، اور پھر دونوں سے کہا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ
जन्ना, اور ہم نے کہا اے آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، تو اور تیری بیوی کہاں رہو؟ جنت میں رہو. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور آگے فرمایا اور جہاں کہیں سے چاہو کھلا کھاؤ پیو، جیسے چاہو گھومو پھرو جنت میں، کھاؤ پیو جہاں کہیں سے چاہو. ساتھ ہی فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، لیکن تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جا. ایک درخت تھا، اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی. ایک درخت سے منع کر دیا، اس درخت کے قریب نہیں جانا. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، کن میں سے ہو جاؤ گے؟ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. آگے چلتے ہیں. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اللہ رب العزت نے جنت میں رہنے کا حکم دیا، جو چاہو کھاؤ پیو، اس درخت کے قریب نہیں جانا. اب شیطان اپنے داؤ پہ بیٹھا ہوا تھا، کسی طریقے آدم علیہ السلام کو اس درخت کے قریب لے جائے، جس کے قریب جانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا دیا. کہاں سے؟ جنت سے نکلوا دیا. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے کہا اہبطوا، اتر جاؤ. اہبطوا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اوپر سے نیچے آنا. جنت سے نکال دیا، اتر جاؤ. تم سب آپس میں ایک دوسرے کے کیا ہو؟ دشمنوں. یعنی آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام، اور تیسرا کون؟ ابلیس. تو ابلیس آدم اور حوا علیہ السلام کا کیا ہے؟ دشمن ہے. تم سب نکل جاؤ، اتر جاؤ. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے لیے رہنے کا ٹھکانہ کیا ہے؟ زمین. جنت سے کہاں اتار دیا؟ زمین پہ اتار دیا. اہبطوا کا معنی ہوتا ہے اوپر سے نیچے کی طرف آنا. تو جنت بلند ہے اور زمین نیچے ہے، تو زمین پہ اتار دیا گیا. کہا یہی تمہارا ٹھکانہ ہے، یہی جو اللہ، یہیں پہ جو اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں ان کے نعمتوں کو استعمال کرو، اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کرو، یہیں رہو، اور جو ملتا ہے یہیں پہ ملے گا. کب تک؟ الی حین، ایک مقررہ وقت تک، ایک خاص حد تک، ایک زمانے تک. اور وہ کب ہے؟ قیامت تک. یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد کو بھی ادھر ہی رہنا ہے، اور جو کچھ نعمتیں ملتی رہیں گی اسی زمین پہ ملیں گی، اور ایک خاص مقررہ وقت تک ملیں گی. اب آدم علیہ السلام زمین پہ آ گئے تو پھر اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیا، توبہ کی، معافی مانگی اللہ تعالیٰ سے. اور اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات سکھائے. وہ کلمات آدم علیہ السلام نے بولے، یعنی وہ کلمات دہرائے، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا. اور یہ مسئلہ بہت زیادہ ضروری ہے سمجھنا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی توبہ اس طرح قبول ہوئی تھی کہ انہوں نے عرش کے پائے پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، اور وہ دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا، وسیلہ دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا. یہ کہانی نہ تو قرآن میں آئی ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آئی ہے، کہیں بھی نہیں آئی. قرآن پاک میں پورا واقعہ ذکر کیا گیا ہے، اور وہ دعا جو اللہ تعالیٰ نے سکھائی وہ بھی قرآن میں ذکر ہے. اگر کہیں وسیلے یا واسطے کا ذکر ہوتا تو اللہ تعالیٰ وہ بھی ذکر کر دیتا قرآن میں. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ جب دعا ذکر کی ہے پوری، تو اس دعا میں اگر وسیلہ تھا تو وہ بھی ذکر ہو جاتا.
تو یہ بعض تاریخی کتابوں میں یہ آیا ہے کہ عرش کے پائے پہ یہ لکھا ہوا دیکھا اور لوگوں کی زبان میں مشہور ہے، لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ تو قرآن پاک کی کسی آیت میں آیا ہے یہ واقعہ عرش کے پائے پہ اللہ کے رسول کے نام لکھ کے پھر واسطہ دیا گیا، اور نہ ہی کوئی صحیح حدیث میں آیا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے فَتَلَقَّى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم۔ فتلقى آدم من ربه کلمات، یہ الفاظوں پہ غور کرنا ہے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھی۔ کس سے سیکھی؟ اپنے رب سے چند کلمات سیکھے۔ فتاب علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور یہ کلمات کون سے تھے جو آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے؟ اس کا ذکر اس سورہ بقرہ میں تو نہیں آیا، لیکن سورہ اعراف میں آیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا یہ واقعہ اور صورتوں میں بھی آیا ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے وہ کلمات کا ذکر کیا، اس دعا کا ذکر کیا جو آدم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اور اس میں کوئی وسیلے اور واسطے کا ذکر نہیں۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ ہر آدمی یقیناً ہر تھوڑے جو بھی دین کو سمجھتا ہے، عمل کرتا ہے، اس کو یاد ہوگی وہ دعا۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من خاسرین۔ اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے نفس پہ ظلم کیا۔ آگے وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہمارے اوپر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم کن میں سے ہو جائیں گے؟ خسارہ پانے والوں میں سے۔ اس میں کوئی وسیلے کا ذکر نہیں آیا، کسی واسطے کا ذکر نہیں آیا، سیدھے اللہ رب العزت سے دعا کی آدم علیہ السلام نے، اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس آیت کریمہ میں آتا ہے، اس دعا میں آتا ہے۔ اور یہ آیت ہے نا قرآن کی، یہ قرآن کی آیت میں ہی دعا آئی ہے، کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کا ذکر آیا نہیں۔ تو بھائی جہاں پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تو وسیلہ بھی ذکر کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے کہ نہیں؟ یقیناً کرتا ہے۔ اگر ایسا کوئی معاملہ ہوتا تو ضرور قرآن میں جہاں باقی دعا آئی ہے، جہاں پوری کی پوری دعا آ گئی، یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کلمات سکھائے اور وہ کلمات بھی ذکر کیے، تو ان میں وسیلہ بھی اللہ تعالیٰ چاہتا تو ذکر کر سکتا تھا، اگر ہوتا تو ضرور ذکر ہوتا، لیکن اس قسم کا کوئی وسیلہ قرآن کی آیات میں نہیں، صحیح حدیث میں نہیں۔ لہذا ہمیں یہ سنی سنائی باتوں کے پیچھے نہیں چلنا، وہی عقیدہ اختیار کرنا ہے، وہیں سے علم لینا ہے جو قرآن اور صحیح حدیث سے ملتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے یہ دعا کی اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول کی، انہیں معاف کیا، ان کی توبہ کو قبول کیا۔ آگے آتا ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، غور سے سنیں، اب زمین پہ آ گئے، زمین پہ رہنا ہے، آدم کی اولاد بھی یہیں بسے کی، یہیں جو ملے گا قیامت تک۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، غور سے سننا، اور یہ ہمارے لیے بھی بہت اہم بات۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ قلنا اهبطوا منها جميعا، ہم نے کہا تم سب کے سب یہاں سے چلے جاؤ، یعنی جنت سے نکل جاؤ، زمین پہ چلے جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى، جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے، میری ہدایت آئے، میری رہنمائی، میرا راستہ، میرا حکم آئے تمہارے پاس،
یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انبیاء اللہ کا حکم لے کے آئے، جب میری رہنمائی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو کیا کرنا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بتایا، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، جو میرے راستے کی پیروی کرے گا، جو اللہ کے انبیاء لے کر آئے، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، تو اس پہ کوئی خوف نہیں ہے، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور وہ لوگ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کیا کیا؟ کفر کیا، اس ہدایت کا انکار کیا، اللہ کی آیات کا انکار کیا۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیات کو جھٹلایا، کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا۔ اولئک اصحاب النار، تو یہ لوگ کون ہیں؟ اصحاب النار، آگ میں جانے والے لوگ ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں آدم علیہ السلام کو اتارا اس زمین پہ، آدم علیہ السلام کی اولاد بھی یہی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ سیدھے راستے پہ ہے، جنت کے راستے پہ۔ جو اس کی نافرمانی کرے گا، اللہ کی آیات کا مذاق اڑائے گا، انہیں جھٹلائے گا، کفر کرے گا، تو وہ کس کے راستے پہ ہے؟ آگ کی طرف جا رہا ہے۔ اگر واپس جنت کی طرف جانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العزت کی ہدایت کی پیروی کرنی ہے، اللہ کے حکم پہ عمل کرنا ہے، احکامات الہیہ پہ عمل پیرا ہونا ہے۔ تو یہ واقعہ اختصار سے شروع میں سورہ بقرہ میں بیان کیا گیا ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم جو بیان کریں گے اس کا موضوع ہوگا کہ آدم علیہ السلام کو کس طرح پیدا کیا گیا، کس مٹی سے پیدا کیا گیا، حوا علیہ السلام کو کس مٹی سے پیدا کیا گیا، آدم علیہ السلام کی عزت اور تکریم کن کن کیسے کیسے ہوئی، کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو شرف بخشا، اور اس کے بعد پھر ابلیس نے انکار کیا تو کیوں کیا؟ سجدہ کرنے سے انکار کیا، کیوں کیا؟ اور اس کے بعد آدم علیہ السلام نے جو پھل کھایا تو اس کے بعد پھر آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں کیا ہوا، کیسے، یہ تفصیلات احادیث میں آئی ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ تمام تفصیلات اگلے درس میں بیان کی جائیں گی، اور یہ سلسلہ وار درس انشاءاللہ جاری رہے گا۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا اسے سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔